افریقہ کے شمال مغربی کنارے پر واقع مملکت مراکو ایک ایسا ملک ہے جو صدیوں سے تہذیبوں، ثقافتوں اور جغرافیائی تنوع کا حسین امتزاج رہا ہے۔ بحر اوقیانوس اور بحیرہ روم کے سنگم پر آباد یہ عرب و افریقی ریاست نہ صرف اپنی شاندار تاریخ بلکہ منفرد ثقافت، رنگا رنگ آبادی، قدرتی وسائل اور دلکش مقامات کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانی جاتی ہے۔ مراکو کو اکثر افریقہ کا دروازہ اور عرب دنیا کی مغربی سرحد بھی کہا جاتا ہے، جہاں مشرق اور مغرب کی روایات ایک دوسرے میں گھل مل جاتی ہیں۔ مراکو شمالی افریقہ میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، مغرب میں بحر اوقیانوس، مشرق میں الجزائر اور جنوب میں صحرائے اعظم پھیلا ہوا ہے۔ یہی جغرافیائی محل وقوع مراکو کو قدرتی تنوع عطا کرتا ہے۔ ایک طرف برف پوش پہاڑ، دوسری جانب وسیع صحرا، کہیں سرسبز میدان اور کہیں طویل ساحلی پٹیاں اس ملک کی منفرد شناخت ہیں۔ مراکو میں ایٹلس پہاڑی سلسلہ خاص اہمیت رکھتا ہے جو ملک کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ پہاڑ نہ صرف موسم پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ زراعت اور آبی وسائل کے تحفظ میں بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ جنوب میں واقع صحرائے اعظم مراکو کی سرحدوں کو پراسرار اور تاریخی رنگ دیتا ہے، جہاں قدیم قافلوں کے راستے آج بھی تاریخ کی کہانیاں سناتے ہیں۔ مراکو کی تاریخ ہزاروں برس پر محیط ہے۔ ابتدائی دور میں یہاں بربر قبائل آباد تھے جو آج بھی مراکشی معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ 7ویں صدی میں اسلام کی آمد کے بعد مراکو عرب دنیا کا حصہ بنا اور یہاں اسلامی تہذیب نے گہرے اثرات مرتب کیے۔ قرون وسطیٰ میں مراکو کئی طاقتور اسلامی سلطنتوں کا مرکز رہا، جن میں المرابطین اور الموحدین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان سلطنتوں کے دور میں مراکو نہ صرف ایک مضبوط ریاست کے طور پہ ابھرا بلکہ علم، فن تعمیر اور تجارت میں بھی ترقی کی۔ فاس، مراکش اور رباط جیسے شہر اسی دور میں علمی اور تہذیبی مراکز بنے۔ بعد کے ادوار میں مراکو یورپی طاقتوں کے اثر میں آیا مگر اس نے اپنی قومی اور مذہبی شناخت کو برقرار رکھا۔ 20ویں صدی میں مراکو نے آزادی حاصل کی اور ایک جدید مگر روایات سے جڑی ہوئی ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے آیا۔ مراکو کی آبادی مختلف نسلی اور ثقافتی گروہوں پر مشتمل ہے۔ عرب اور بربر یہاں کی دو بڑی نسلی اکائیاں ہیں، جبکہ افریقی اور اندلسی اثرات بھی مراکش پہ نمایاں ہیں۔ یہی تنوع مراکشی معاشرے کو رنگا رنگ بناتا ہے۔ زبان کے اعتبار سے عربی اور بربری زبانیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، جبکہ فرانسیسی بھی تعلیمی اور سرکاری امور میں استعمال ہوتی ہے۔ مذہبی طور پر مراکو ایک مسلم اکثریتی ملک ہے، جہاں اسلام نہ صرف عقیدے بلکہ معاشرتی اقدار اور روزمرہ زندگی میں بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ مراکو کی ثقافت عرب، بربر، افریقی اور یورپی اثرات کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کے ملبوسات، موسیقی، دستکاری اور کھانے اس ثقافتی تنوع کی عکاسی کرتے ہیں۔ روایتی لباس جیسے جلابیہ اور کفتان آج بھی خاص مواقع پر فخر سے پہنے جاتے ہیں۔ مراکشی موسیقی میں روحانیت اور لوک رنگ نمایاں ہیں، جبکہ روایتی رقص اور میلوں ٹھیلوں میں مقامی ثقافت پوری آب و تاب سے نظر آتی ہے۔ مراکو کی دستکاری، خاص طور پر قالین، چمڑے کی مصنوعات اور مٹی کے برتن عالمی سطح پر شہرت رکھتے ہیں۔ قدرتی وسائل کے لحاظ سے مراکو ایک اہم ملک ہے۔ یہاں فاسفیٹ کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں جو ملکی معیشت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ زراعت بھی مراکو کی معیشت کا اہم ستون ہے، جہاں زیتون، کھجور، گندم اور ترش پھل بڑی مقدار میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ ساحلی پٹی کی بدولت ماہی گیری بھی ایک اہم شعبہ ہے، جبکہ سیاحت مراکو کی آمدنی کا بڑا ذریعہ بن چکی ہے۔ قدیم شہر، تاریخی عمارات، ساحل، صحرا اور پہاڑی علاقے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ مراکو سیاحتی اعتبار سے بے حد مالا مال ملک ہے۔ فاس کا قدیم شہر اپنی تاریخی درسگاہوں اور تنگ گلیوں کے لیے مشہور ہے۔ مراکش اپنے رنگین بازاروں اور تاریخی محلات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ رباط جو دارالحکومت ہے، جدیدیت اور تاریخ کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔
کاسابلانکا مراکو کا سب سے بڑا شہر اور معاشی مرکز ہے، جہاں جدید طرز زندگی اور ساحلی حسن ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ صحرائے اعظم کے کنارے واقع شہر سیاحوں کو ریت کے ٹیلوں، اونٹوں کی سواری اور روایتی خیمہ بستیاں دکھاتے ہیں جو ایک منفرد تجربہ فراہم کرتی ہیں۔ آج کا مراکو ایک ایسا ملک ہے جو روایت اور جدت کے درمیان توازن قائم کیے ہوئے ہے۔ جدید انفراسٹرکچر، تعلیم اور سیاحت کے فروغ کے ساتھ ساتھ یہ ملک اپنی ثقافتی اور مذہبی شناخت کو بھی محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ مراکو کی یہی خوبی اسے عرب اور افریقی دنیا میں ایک منفرد مقام عطا کرتی ہے۔ مراکو محض ایک ملک نہیں بلکہ ایک تہذیبی سفر ہے، جہاں تاریخ، جغرافیہ، ثقافت اور انسان ایک دوسرے میں رچے بسے دکھائی دیتے ہیں۔ افریقہ کی سرزمین پر عرب روح، اسلامی ورثہ اور مقامی رنگوں کا امتزاج مراکو کو دنیا کے منفرد ممالک میں شامل کرتا ہے۔